बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, ये बहुत ही नाजुक वक्त है, क्योंकि इस वक्त हम एक फितने से जूझ रहे हैं कि जो फितने मलंगियत है। इससे पहले भी तशय्युअ ने कुछ फितनों का मुकाबला किया था, जिसमें एक फितना वहाबियत था और उसके बाद एक फितना अखबारियत था। और पिछले कुछ सालों से जिस फितने से हम जूझ रहे हैं वो फितने मलंगियत है। फितने मलंगियत की आड़ में अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के तक़द्दुस को, उसकी स्पिरिट, उसकी रूह को और उसकी सेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिश करने वाले ये मनी माइंडेड लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसा है, इनका मकसद सिर्फ शोहरत है, इनका मकसद सिर्फ, जैसे कहा जाता है, अपनी टीआरपी बढ़ाना है। इंडिया में, हिंदुस्तान में लखनऊ को मरकज़ अज़ा की हैसियत हासिल थी और यहाँ से तहज़ीब अज़ा जो निकलती थी वो पूरी दुनिया में जाती थी और पूरी दुनिया में लोग उसको फॉलो करते थे। और तहज़ीब अज़ा जो थी वो परवान चढ़ती थी उलमा की सरपरस्ती में, कि जो शरीयत के मसाइल से भी आशना होते थे और जो दीन की स्पिरिट से भी आशना होते थे। और हमें अपने इस कल्चर पर नाज था, इस तहज़ीब अज़ा पर हम नाज़ा थे। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ साल में सरहद पार से मलंगियत का तूफ़ान जो उठा वो उठकर हमारे मुल्क में भी दाखिल हो गया। ऐसी बात नहीं है कि सरहद पार जितने मोमिनीन हैं सब की फ़िक्र वैसी हो, बल्कि एक से एक वहाँ भी संजीदा लोग हैं। ख़ास तौर से कराची में और दीगर मकामात पर मैं जा चुका हूँ, जो वहाँ मजालिस का मेयार है वो बहुत ही बुलंद है। और वहाँ भी जो शायर निकलते थे, जैसे उस्ताद सिफ्ते जाफ़र मरहूम, कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी खिदमत अज़ा के लिए वक्फ़ की और उनका मकसद दौलत हासिल करना नहीं था, बल्कि सिर्फ हुसूल रज़ाए अहले बैत हासिल करना था। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ के कुछ कॉरपोरेट या सेलिब्रिटीज़ टाइप के नौहा खान, क़सीदे खान, शायर, जिनका मकसद सिर्फ हुसूल दौलत है, वो आज क्या नहीं कर रहे हैं इस तक़द्दुस को मिटाने के लिए और इस सेंटिटी को मिटाने के लिए, इस स्पिरिट को मिटाने के लिए। आप देख रहे हैं जो संजीदा किस्म के लोग हैं उनमें गुस्सा भी है और वो फ़िक्रमंद भी हैं कि नौहे जो गम का मज़हर होते थे, अब उनमें भी एक तरह से तमाशेबाजी को शामिल कर लिया गया है। और आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नौहे नहीं हम सुन रहे हैं, बल्कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई स्टेज शो हम देख रहे हैं। तो ये बहुत ही फ़िक्र की बात है, क्योंकि जो हमारी नस्ल है वो तो ये समझ रही है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, अगर उसको बताया नहीं गया सही दीन, तो वो इसी को दीन समझेगी और इसी को मज़हब अहले बैत समझेगी, जबकि मज़हब अहले बैत इससे बहुत ही बुलंद और अरफ़ा व आला है। अहले बैत के ज़माने में जो शायर थे वो किस तरह की शायरी करते थे, किस तरह के क़सीदे कहते थे, वो उनके सामने पेश किए जाने की ज़रूरत है। खुद हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में जो फरज़दक़ ने एक बुलंद पाया अरबी का क़सीदा कहा था, कि जो आज भी अरबी अदब का शाहकार है, शाहकार की हैसियत रखता है। उसके बाद फरज़दक़ को ज़िंदान में जेल में डाल दिया गया था, ज़िंदान में डाल दिया गया था। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, जिन पर हमारे माँ बाप क़ुरबान हों, उन्होंने उसको कुछ हदिया जेल में भेजा था। तो फरज़दक़ ने कहा था कि फ़र्ज़ंद रसूल, मैंने वो अशार अल्लाह की रज़ा के लिए कहते, इस दौलत को हासिल करने के लिए नहीं कहते। लेकिन उसके बाद जब इमाम ने ज़ोर दिया तो उसने वो हदिया हुक्म इमाम समझकर रख लिया। तो ऐसे खुलूस में डूबे लोग अशार कहते थे। ख़ुद लखनऊ में आप देखिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे ख़ानदान के, हमने ख़ुद देखा है उनको, जनाब फ़ज़ल नक़वी साहब हुसैनी शायर, कि जिनके नोहे पूरी दुनिया में मशहूर
اور معروف ہیں، آج بھی پڑھے جاتے ہیں، اس قدر ان کی مقبولیت ہے نوحوں کی۔ لیکن میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ وہ جب نوحے کہتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا باران بہتا تھا، اور کبھی انہوں نے نہ اجرت اس کی چاہی نہ اپنی شہرت چاہی، لیکن چونکہ انہوں نے رضائے الہی کے لیے اور اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے یہ اشعار کہتے، لہٰذا اللہ نے ان کو شہرت بھی دی، اور آج تک ان کی پاپولیرٹی ان کے نوحوں کی قائم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے عشرت لکھنوی صاحب کہ جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، وہ کس خلوص کے ساتھ نوحے کہتے تھے، اور کس طرح خلوص کے ساتھ ایک عزادار کی شکل میں نوحے پڑھتے تھے، ننگے پیر پا برہنہ، اور ان کے کرتے کے کچھ بٹن کھلے ہوئے، اور ایک عزادار کی شکل میں وہ نوحے پڑھتے تھے۔ تو یہ سب وہ حضرات ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں ہر علاقے میں، لکھنؤ میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی، کہ جن شعراء اور جن نوحہ خوان اور جن منقبت خوان ان کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا تھا یا اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا، ان کا مقصد کبھی دولت حاصل کرنا نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو کارپوریٹ نوحہ خوان ہیں، جو کارپوریٹ منقبت خواں ہیں، آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھیے کہ یہ بزنس کلاس سے کم میں سفر نہیں کرتے۔ خود میرے والد مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک امریکہ میں اشرا پڑھ رہے تھے، ایک بہت ہی معروف نوحہ خوان آئے کہ جن کی شہرت آج تک باقی ہے، اور جب ان سے وہاں کے مومنین نے کہا کہ آپ نوحہ پڑھ دیجئے، تو انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ایک نوحہ پڑھنے کی، وہ $2000 تھی، ایک نوحے کے بدلے $2000۔ تو وہاں کے مومنین نے ان سے معذرت کر لی کہ ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے۔ تو ان کا مقصد جو ہے وہ صرف دولت کا حصول ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے اس میں، ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ جن کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد 5 اسٹار زندگی گزارنا ہے، جن کا مقصد ایک کارپوریٹ لائف اسٹائل گزارنا ہے، اور جنہوں نے ذکر امام حسین کو، ذکر کربلا کو اپنے ان مقاصد کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ لہٰذا اس وقت علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمارے علماء، ہم ان کے خدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے علماء کھل کر حق بیانی سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس وقت اس فتنہ ملنگیت سے نپٹنے کے لیے تمام علماء کو جو خلوص رکھتے ہیں اور جو دین کا درد رکھتے ہیں اور جو حقیقتاً اہل بیت علیہ السلام کے مشن سے محبت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ وہ ایک ہو کر فتنہ ملنگیت سے نئی نسل اور نیو جنریشن کو آگاہ کریں، اور ان کے مقاصد بتائیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاک کربلا، اس کی باقاعدہ یعنی آکشن اور اس کی بولی لگی تھی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں۔ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ IPL میچز کی بولی لگ رہی ہے، جیسے کھلاڑی وہاں بکتے ہیں ویسے 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور چاروں طرف چاروں کارنرز میں ٹیبلز لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا اہل بیت کا مذہب ہے؟ اہل بیت کا مذہب تو قربانیوں کا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب تو سادگی کا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب تو خلوص کا مذہب ہے۔ اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے حدیث کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے وہ دنیا حاصل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمارے جو مراجع ہیں ان کے فتوے موجود ہیں کہ ذکر اہل بیت کا اصل مقصد جو ہے وہ رضائے اہل بیت اور رضائے پروردگار ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی دے دے، جیسے ہمارے علماء کا شعار رہا ہے کہ کبھی کسی نے کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی۔ لکھنؤ کے میں کتنے علماء گزرے ہیں، کتنے عالمی خطیب گزرے ہیں، چاہے وہ کلب عابد صاحب قبلہ ہوں، چاہے وہ کلب صادق صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ غلام عسکری صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ مرزا محمد اشفاق صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ جناب طاہر جرولی صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ ابن حیدر صاحب مرحوم ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ذاکر اور خطیب گزرے، لیکن انہوں نے پوری زندگی کی سادگی کے ساتھ بسر کی۔ کبھی انہوں نے اجرت کا تقاضا نہیں کیا، ریٹ فکس نہیں کیے، بلکہ جس نے جو دے دیا وہ خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ہمیں ایسے علماء کو اپنا معیار اور مشعل راہ بنانا چاہیے ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو پورے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آئیڈیل اور ہمارے نمونہ عمل اور ہمارے رول ماڈلز ایسے علماء ہیں۔ ہمارے رول ماڈل وہ پیشہ ور لوگ نہیں ہیں کہ جن کا مقصد صرف حصول دولت ہے، اور جن کا مقصد اہل بیت کے ذکر کے ذریعے اہل بیت کا
ذکر کر کے دنیا حاصل کرنا ہے اور ایک کارپوریٹ زندگی گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔